اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے واضح رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ حتیٰ کہ موت کے بعد مال و جائیداد کی تقسیم کے اصول بھی خود طے کرتا ہے۔ اسلام میں علم وراثت کو نصف علم قرار دیا گیا ہے، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وراثت کی منصفانہ اور شرعی تقسیم کو کس قدر غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ مگر افسوس کہ ہمارے معاشرے میں وراثت کی تقسیم کے حوالے سے لا علمی تاخیر اور غیر شرعی طریقے عام ہوتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں نہ صرف خاندانی جھگڑے جنم لیتے ہیں بلکہ دینی احکامات کی کھلی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے۔ آج کے اس خصوصی سیگمنٹ پہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وراثت کی تقسیم کیوں ضروری ہے، وراثت کا آغاز کب ہوتا ہے اور غیر شرعی تقسیم کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اسی اہم موضوع پر شرعی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر مفتی حافظ محمد بہرام قادری صاحب۔ بہرام قادری صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ اسلام میں علم وراثت کو نصف علم کیوں قرار دیا گیا ہے، اور اگر وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق نہ ہو تو پھر اسلام اس عمل کو کس نظر سے دیکھتا ہے اور کیا احکامات دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت موضوع کا آپ نے انتخاب کیا، جس کی آپ کو، مجھے اور معاشرے کے ہر فرد کو ضرورت ہے۔ بلا شبہ علم المیراث کو نصف علم کہا جاتا ہے۔ اچھا، نصف علم کہنے کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری دنیا کا دار و مدار اس چیز پر ہے۔ ظاہر ہے ایک شخص کو جب پتہ ہے اسے وراثت ملنی ہے، وہ سوچ میں اس کی آدھی عمر گزر گئی، پھر وراثت نہیں مل رہی، کیسے ملے گی، اس کے حصول میں اس کی باقی عمر گزر جائے گی، تو پیچھے اس کے پاس بچتا کیا ہے۔ صحیح۔ اسلام سے پہلے جس طرح جاہلیت کی رسمیں تھی، ان کے اندر ایک رسم یہ بھی تھی کہ مال میں سے عورت بالکل مائنس تھی، عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا ہوتا۔ وہ کبھی اپنے منہ بولے بیٹے کو دے دیتے، کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کو دے دیتے، جس کے لیے وصیت کرتے اسے دے دیتے۔ تو اسلام نے سٹیپ بائی سٹیپ، کیونکہ دین اسلام تدریج کے ساتھ آیا، اللہ نے وراثت کے احکام دیے۔ سب سے پہلے تو وصیت کا حکم آیا۔ وصیت فرض تھی۔ قرآن پاک میں اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اللہ نے تم پر وصیت لکھ دی ہے، والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ایسی چیز ہے جو قابل وصیت ہے، اور اگر وہ 2 دن تک اس کی وصیت نہیں لکھتا تو اس کی بہت سخت وعید ہے، انسان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا جس طرح مردوں کا حصہ ہے نا، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء میں باقاعدہ بالتفصیل اللہ نے وراثت کے احکام نازل فرما دی، اللہ نے خود وصیت فرما دی۔ اور اس کے بعد وصیت تو منسوخ ہوگی وارث کے لیے۔ انسان اپنے وارث کے لیے وصیت کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ وارث کا حصہ فرض ہو چکا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، سورہ نساء کے اس رکوع میں 12 لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے حصے اللہ نے مقرر کیے۔ انہیں کہتے ہیں اصحاب الفروض۔ ان 12 میں سے 8 عورتیں ہیں اور 4 مرد ہیں۔ اچھا، ان 12 لوگوں میں سے 8 عورتوں کا ذکر ہے، 4 مردوں کا ذکر ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کے بعد باقی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اسبات ہیں، پھر اس کے اندر بھی سارے معاملات ہیں۔ المختصر یہ کہ جو آدمی وراثت کا حصہ نہیں دیتا، جو کسی کی وراثت روک رہا ہے، وہ اپنی جنت کو روک رہا ہے۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ایک بالشت زمین اگر کسی کی روک لی، روکنے کے 2 معنی ہیں، وہ کہتا جی میں نہیں دیتا، یا وہ کہتا بھی ابھی نہیں دیتا، جب دل ہوگا دوں۔ معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ اگر ایک بالشت روکی تو 7 زمینیں، ہماری جتنی زمین ہے نا، اس کو 7 سے ملٹیپلائی کریں، اتنی زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور اتنی سخت جو ہے وہ وعید ہے۔ اب وراثت روکنے والا در حقیقت، اور ہم تو دیکھیں نا مفتی صاحب، آپ کو میں قطع کلامی کی معذرت، ہم تو دیکھیں نا دیوار بھی تھوڑی سی آگے کر لیتے ہیں، گلی میں گلی کا حصہ بھی کھا جاتا ہے۔ وہ نیچے سے 2 مرلے کا مکان ہے، تیسرے پورشن سے 5 مرلے کا ہوتا ہے۔ ہاں جی، اوپر سے جا کے جناب آپ نے پورا ہی، آپ نے سورج کی روشنی بھی روک دیتے ہیں، ہوا پانی بھی روک دیتے ہیں، وہ سارے اس وعید کے اندر آئیں گے۔ اچھا، ایک چیز اور، ہمارے معاشرے کے اندر سوچ یہ ہے کہ اگر وراثت کی بات کریں گے تو تقسیم ہو جائیں گے۔ بھی کیسے تقسیم ہو جائیں گے؟ دین اسلام کہہ رہا ہے بچہ سمجھ بوجھ رکھنا شروع کرے تو اس کا بستر تقسیم کر دو، اس کو الگ کر دو، اس کا کمرہ الگ کر دو۔ یہ کہتے ہیں جی سارے سیپریٹ ہو جائیں گے، بھی سیپریٹ ہوں گے تو سارے اتحاد سے رہیں گے، ایک رہیں گے، اکٹھے رہیں گے۔ اب دین اسلام میں دیکھا جائے اس کے معاملات کیا اور ہمارا طرز عمل کیا، یہ آپ کی وساطت سے میں یہ عرض کروں گا
اب جو بندہ فوت ہوا نا جی اس کے مال سے کیا کیا جائے گا؟ اس کا کفن، اس کی قبر، ٹھیک، اس نے قرض ادا کرنا تھا تو قرض، قرض، اس نے وصیت کی اگر کوئی تو وہ وصیت بھی 1/3 میں جاری ہوگی، اپلائی ہوگی، ٹھیک، اچھا، اس سے زیادہ نہیں اپلائی ہو زیادہ سکتی، نہیں اپلائی ہو ٹھیک، اور وہ بھی تب جب اس نے وارث کے لیے نہ کی ہو، اور اس کی دوسری شرط یہ ہے مال اتنا ہو کہ وصیت پر عمل کریں تو وارثوں کے لیے کچھ بچے، جی بچے، اور اگر مال ہی تھوڑا سا ہے پھر وصیت اس کی صحیح، نہیں دیکھی جائے گی۔ اب میت کے مال میں سے آپ ایک دیگ بھی نہیں پکا سکتے، چاہے اس کے کل ہیں، چیلم ہے، ساتا ہے، کچھ بھی ہے، یہ سال ثواب ہے، اضافی کام ہے، جی یہ جس نے کرنا ہے اپنی جیب سے کرنا اپنی ہے۔ جیب سے کرنا ہے، جو صحیح، صحیح، میت کے پیسوں میں سے کر رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ 12 لوگوں کے حق پہ ڈاکہ مار کے یہ ڈاکہ کام کر مار رہا ہے، او ہو ہو، اس کی تو قطعاً اجازت نہیں ہے، اور کسی بھی صورت اجازت نہیں ہے، جتنی رسم و رواج ہوں گی اس میں سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ صحیح، اب وراثت کے احکام کب ہونے چاہیے؟ وراثت انسان جو دنیا سے چلا گیا، جس طرح ہم اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ اکٹھے ہیں، اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جلد از جلد اکٹھے ان کو بتائیں اس نے یہ چھوڑا، ٹھیک ہے، فلاں کا اتنا دینا تھا یہ دیا، یہ کفن پہ لگے، یہ قبر پہ لگے، اب اتنے پیسے بچتے ہیں، فلاں فلاں کا اتنا حصہ، ظاہر ہے اس کے لیے شرعی رہنمائی، ایڈوائزرز موجود ہیں، علماء جو اس وراثت کے ماہر ہیں ان کے پاس جائیں گے، اپنا مسئلہ لے کے وہ سب کے حصے بتائیں گے۔ اچھا اب اس کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کئی دفعہ بھائی آ جائیں گے جی، وہ جس نے حصہ لینا میری لاش سے گزرے، ایسے ہی ہے، یہی جملے اچھا وہ کئی کہیں گے جی ہم نے بہنوں سے معاف کروا یہ لیا، تو دوسرے گھر کی، ایموشنلی معاف کروانا کوئی اور چیز ہے، اور بلکہ وراثت تو ایسی چیز ہے جو اپنی دل سے بھی معاف کر دے تو معاف نہیں ہوگا، معاف نہیں، آپ فزیکلی ہاتھ میں رقم رکھ کے پھر معاف کروائیں نہ، پھر آپ کو مانیں، فزیکلی ہاتھ، صرف ہاتھ میں نہ رکھیں، اس کا قبضہ ہو تام، قبضہ تام ہونے کا مطلب ہے ٹرانسفر کرنے ٹرانسفر کر دیں، کچھ دن گزرنے دیں، اس کو سوچنے دیں، جی جذباتی فیصلہ نہیں، جذبات، موقع پہ سوچنے دیں، اس کے بعد اگر وہ اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے، لیکن بہرحال وراثت وہ حق ہے، اس کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں اس کو ابا جی نے کاروبار کرا دیا تھا، اس کو یہ لے دیا تھا، اس کو وہ لے دیا تھا، کوئی چیز بھی جو دنیا میں دی جا رہی ہے اپنی زندگی میں وہ جسٹ گفٹنگ ہے، ہبہ ہے، وہ وراثت نہیں۔ اچھا بہرام صاحب، سوری ٹو کٹ یو آف، ایسے ہوتا ہے کہ والدین بھی سم ٹائمز ایسے کرتے ہیں کہ میں نے نا اپنا حصہ یا یہ چیز اس کے نام کر دی ہے، اس بیٹے کے نام ہے، فلاں کو میں آگ کرتا ہوں اپنی جائیداد سے، وہ کنسیڈر ہوتی ہے؟ اگر والد کسی کو اپنی جائیداد سے آگ کرے تو شرعی طور پہ وہ آگ نہیں ہو سکتا، اچھا، شریعت میں بچہ کوئی بھی وراثت سے آگ نہیں ہوگا، وہ اس کا حق ہے، مقرر ہو جائے گا۔ اگر والد نے اپنی دو چیزیں ہیں، ایک ہے والد نے وصیت کی ہے، ٹھیک، وصیت کا مطلب ہے میرے مرنے کے بعد یہ چیز اس کی، یہ چیز اس کی، یہ اپلائی نہیں ہوگا، اچھا، کیونکہ وارث کے لیے وصیت جائز ہی نہیں، وصیت جائز، اگر اس نے اپنی زندگی میں گفٹ دے دیا، اس کے نام لگا دیا، اس کے ہینڈ اوور کر دیا، وہ ایک الگ چیز ہے، ہبہ کر دیا، ہبہ ہو سکتا ہے وارث کے لیے، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اچھا اس مسئلے کو لے کے ہم میں سے کچھ افراد میں چلے جاتے ہیں، کچھ تفرید میں، کچھ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی، نظر میں آئی کہ لکھا تھا جی اگر وراثت تقسیم نہیں ہوگی تو والدین کو عذاب ہو رہا ہوگا، حالانکہ ایسی بات بھی نہیں ہے، والدین کا اس میں کیا قصور ہے؟ قرآن پاک فرما رہا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جس نے غلطی کی ہے سزا اسی کو ملے گی۔ ہاں اگر کوئی والد یہ کہہ گیا جاتے ہوئے کہ نہیں تقسیم کرنی یا اکٹھے رہنا، وہ چیز ہو رہا ہے، اس میں اس چیز کا گناہ ہوگا، لیکن ہمیں اس کی معافی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ نافرمانی کے کاموں میں کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں، والدین کی اطاعت فرض ہے، لیکن اگر وہ اس کام کا حکم دیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگینسٹ ہے، شریعت کے خلاف ہے، پھر اس میں ان کی اطاعت جو ہے وہ کسی قسم کی نہیں رہتی اور اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ دین اسلام اس چیز کو نہیں مانتا، آپ نے آگ کر دیا تو آپ وراثت سے محروم نہیں کر سکتے کسی بھی بچے کو، قانون ہمارا کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں قانون کے حوالے سے تو ظاہر ہے کوئی قانون دان جو ہے وہی بہتر رہنمائی دے سکتے ہیں، لیکن ویسے ہی سطحی طور جو وہ کہتے ہیں، ظاہر ہے قانون تو وہ اخبار میں اشتہار بھی آتے ہیں، اس کا سارا ایک پروسیجر پورا کیا جاتا ہے، تو وہ اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہوا قانونی چارہ جوئی ہے تو میرا خیال ہے اسے شرعی عدالت سے رجوع کرنا چاہیے، اسلامی نظریاتی کونسل سے رجوع کرنا چاہیے اسے۔ اور اصل میں آگ کرنے کا کنسیپٹ کیا ہے؟ آگ کا تو مطلب ہے نافرمان، تو نافرمان کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کا جو حق ہے وہ روک لیا جائے۔ ہم اللہ کے کتنے نافرمان ہیں، اس نے ہمیں رزق دینا تو نہیں چھوڑا، جس نے آگ کیا ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو پاک ساز اور پارسا سمجھتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا، ہم ہر لحاظ سے یا افراط میں چلے جاتے ہیں یا تفرید میں، یا بہت زیادہ نیچے یا بہت زیادہ اوپر، جبکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے بہترین کام کیا ہے میانہ روی۔ سب سے پہلی وراثت کی یہ جو آیت نازل ہوئی نا، اس کا فیصلہ ایک صحابی شہید ہوئے تھے،
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹیاں تھیں، ان کی بیوہ تھی. اب کیا ہوا، زمانے جاہلیت کے مطابق ان کے بھائی نے ساری جائیداد رکھ لی اور بیٹیوں کو بھی محروم کر دیا اور بیوہ جو ہے وہ بھی محروم ہو گئی. وہ آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. آپ نے فرمایا صبر کرو، اللہ کوئی حکم نازل فرما رہا ہے. پھر آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے مطابق کیا حصہ پایا؟ 8واں حصہ اس بیوہ کا اور 2/3 ان بیٹیوں کے. یعنی کہ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ عورت کا حصہ آدھا ہے. اس کو میں واضح کرنا چاہوں گا، عورت کا حصہ آدھا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے. کیونکہ 12 اصحاب الفروض میں سے تو 8 عورتیں ہیں جی، 8 عورتیں، اور بسا اوقات عورت آدھی جائیداد لے جاتی ہے جی. ایک بیٹی ہو، کسی کی بیٹا نہ ہو، کسی کی 2 بیٹی ہیں اور بیٹا نہیں ہے یا زیادہ بیٹی ہیں، 2/3 ان کا ہے جی. اچھا 3 حصے کریں تو 2 حصے ان کے ہیں، 2 حصے ان کے ہیں، تو زیادہ تو وہ لے گئی. زیادہ وہ اور بیٹی کا آدھا صرف تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ بیٹا موجود ہو. اچھا پھر اور بیٹی کا آدھا نہیں ہے، اس کو میں مزید واضح کر دوں، بیٹے کا ڈبل ہے جی. بیٹی کا حصہ پورا ہے. اچھا بیٹے کا ڈبل ہے جی. ڈبل ہے. کیونکہ اگر آدھا کہیں گے تو ظاہر ہے انسان احساس محرومی میں جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، عورت کا حصہ آدھا نہیں ہے، پورا ہے. مرد کو اللہ نے ڈبل دیا. کیوں ڈبل دیا؟ کیونکہ اس مرد نے اسی عورت پہ خرچ کرنا ہے. ہم لوگ اپنی ذمہ داریاں بھول گئے ہیں. عورت بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے. بیرام صاحب ایک چیز اور بڑی کامن ہے، ہم دیکھتے ہیں اگر پراپرٹی ہے تو ایک تو حصہ نہیں دیا جاتا. اچھا اگر کچھ دیتے بھی ہیں تو وہ اس طرح سے دیتے ہیں، یعنی آپ سمجھے کہ وہ بڑا احسان کر رہے ہوتے ہیں. مطلب پراپرٹی کی ویلیو کچھ اور ہے لیکن کم حصہ دے دیا جاتا ہے بہن کو. یعنی وہ پراپرٹی نہیں سیل کی جاتی، اس مال میں سے تھوڑا سا حصہ دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ تم رکھ لو، میں گھر میں بیٹھا ہوں بس یہ میرے نام ہی ہے، حالانکہ مارکیٹ ویلیو کچھ اور. یہ کم حصہ دینا، اس کے بارے میں کتنے سخت پھر ایموشنلی یہ بھی کھیلا جاتا ہے، میں تمہیں حج پہ بھیج دوں گا، ہاں جی تمہیں عمرہ کرا دوں گا، یا پھر یہ تم تو دوسرے گھر تم کی یہ ہو، ہو تمہیں کیا جو وہ ضرورت ہے، تم نے تمہارا شوہر husband کو لے لے گا. 2 چیزیں ہیں. جو تو خود کم حصہ دے رہا ہے اور عورت مجبور ہے، تو اس کے بارے وہی وعید کہ ایک بالشت جس نے رکھی اس کو 7 جو ہیں وہ زمینیں توق پہنایا جائے گا. اور آپ یوں سمجھے فقہ کا قاعدہ ہے، 3 پیسے اگر کسی نے مارے ہوں کسی کے، 3 پیسے، 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، تو اسے 700 نمازیں دینی ہوں گی اپنی 3 پیسوں پہ. اچھا ایک صورت یہ ہے کہ وہ بہن کہتی ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے 20 لاکھ بنتے ہیں، کوئی نہیں آپ مجھے 10 ہی دو، یا چھوڑو وہ ایک گاڑی ہے جو 12 لاکھ کی ہے وہ مجھے دے دو. یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کی رضامندی ہے. اور اگر اسے مجبور کیا جا رہا ہے، اگر ایموشنل اس کے ایموشن سے کھیلا جا رہا ہے اور اسے زبردستی جو جبر والی کیفیت ہے، تو اس طرح ہی چیزیں معاف نہیں ہوں گی. دنیا بڑی مختصر. اچھا بہرام صاحب اس طرح بھی ہوتا ہے کہ والدین کہتے ہیں اس کا تو ہم نے جہیز تیار کی ہے، سارا خرچہ کیا ہے، اور شادی کے وقت جب جہیز دے دیا ہے تو وراثت سے وہ بھی حق ختم، اور بھائی کہتے ہیں ساری زندگی دیتے رہنا، اس کا گھر بھرتے رہنا، ہم نے اس کا کون سا گھر نہیں چلاتے رہنا ہے. یہ کتنے سخت احکامات ہیں اگر کوئی پورے نہیں کر رہا تو؟ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی نے احسان نہیں کیا. عورت کو اگر جہیز دیا ہے تو بچوں کی فیس بھی تو دی ہے نا یونیورسٹی کی، انہیں کاروبار بھی تو کرا کے دی ہے، بائک بھی لے کے دی ہے، گاڑی بھی لے کے دی ہے. وہ والدین نے کرنا تھا وہ کیا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسے وراثت سے محروم کریں یا کسی بھی چیز سے محروم کریں. معاشرے کے اندر یہ غلط چیز ہے. کچھ فیملیوں میں یہ چیز رائج ہے کہ عورتوں کو سونا دیتے ہیں اور جو زمین ہوتی ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے. اگر تو ایسا کرنا ہے تو اپنی زندگی میں کریں، اپنی زندگی میں جیتے ہوئے جو کچھ اس کی ملکیت ہے وہ جیسے چاہے تقسیم کر دے، برابر رکھتے ہوئے. بہتر یہ ہے پھر برابر رکھے. اگر انسان اپنی زندگی میں بیٹوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی دے رہا ہے نا، پھر بہتر یہی ہے برابر دے. پھر وہ ڈبل اور سنگل والا قانون نہ اپلائی کرے. لیکن اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو پھر عورت کا حق ہے، باقاعدہ حق ہے، شرعی طور پہ بھی اس کا حق ہے، قانونی طور پہ بھی حق ہے. اصل میں ظلم سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے اس کو سہنا. عورت آواز نہیں اٹھاتی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ اپنا حق دے کر بھی مجبور ہے. تانے اسی نے ساری زندگی سننے ہیں اور اس نے ساری زندگی یہی بات سننی ہے کہ مجھے میرا بھائی دے رہا ہے، مجھے میرا فلاں دے رہا ہے، مجھے وہ دے رہا ہے، یہ دے رہا ہے. تو اس لیے وہ پریشان نہ ہو. اللہ نے جو اس کا حق دیا ہے وہ اپنا حق لے. اور وراثت کے احکام جہاں اللہ نے نازل کیے نا، وہاں اینڈ پہ ایک آیت ہے تلک حدود اللہ. یہ اللہ نے ایک بارڈر بنا دی ہے، ایک حد لگا دی ہے. تو جو اس کو کراس کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا، اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں. وقت بڑا ہی کم ہے. ایک سچویشن چھوٹی سی، اس کا بڑا مختصر جواب دیجیے گا. ایک گھر ہے اور عورت اگر بیائی گئی ہے اور وہ کہتی ہے اپنے ماں باپ سے کہ مجھے ضرورت ہے، مجھے حصہ چاہیے، تو آگے سے کہا جاتا ہے ہم ابھی گھر تو نہیں بیچ رہے، جب بیچیں گے تب دے دیں گے. اس صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی والدین کی حیات میں ان سے وراثت کا مطالبہ جائز ہی نہیں ہے.
ठीक है, अगर बिल्कुल सही। वालिदैन को अजियत पहुंच रही है तो ये हराम भी हो सकता है। लेकिन अगर ओके। प्रॉपर्टी इस कदर है, माल ही इस कदर है कि करंट आउट किया हुआ है, बेबहा है, फिर एक मुतालबा किया जा सकता है, लेकिन वो वरासत नहीं होगी, वो तोहफा होगा। तोहफा होगा। वो इंसान ऐसे ही जैसे उनसे मांग रहा है, मुतालबा कर रहा है, मुझे इस चीज की जरूरत है, वो तोहफा होगा। लेकिन अगर वालिदैन के दुनिया से पास गुजर एक ही घर जाएंगे है, तब हो सकता है एक ही घर है, तो उनसे बार बार मुतालबा करना, बाज औरतें मुतालबा कर रही हैं जो उनका खामद मजबूर कर रहा है, उनके ससुराल वाले मजबूर, ज़हनी टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, तो इस तरह वो दोनों जो हैं वो गुनाहगार होंगे। और अगर वो अपने वालिदैन को तो उफ कहने की भी इजाजत नहीं है, चे जाए कि इस तरह के मुतालबे सामने रखे। बिल्कुल ठीक है, ये भी क्लैरिटी आ गई। बहुत शुक्रिया बहराम शाहिद साहब आपके।